السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، محرم کا مہینہ جو کہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کی احترام کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ چنانچہ آتا ہے شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا قابل احترام مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ایک دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، اس دن کی مزید فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ قریش بھی اس دن کی عظمت کیا کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسی دن 10 محرم ہی کے اندر خانہ کعبہ پر نیا غلاف بھی چڑھایا کرتے تھے، اور اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ خود تو روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کے روزے کا تاکیدی حکم دیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آیا کہ یوم عاشورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو مدینہ کی گلیوں میں بھیجا اور یہ اعلان کروایا کہ جو لوگ انہوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو، وہ لوگ کچھ کھائے پیے نہیں اور آج کے دن کا روزہ رکھے، اور جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی ما بقیہ دن میں کچھ نہ کھائیں اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو گویا کہ فرض اور واجب جیسا تاکیدی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا۔ اور پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس روزے کی فرضیت اور اس کا وجوب ختم ہو گیا، اور یہ روزہ ایک نفلی روزہ رہ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیہ زندگی میں بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روایت پہنچی کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ تو یہود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ پیروکار ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر بعد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی وہ جو اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کی تعظیم، اس کی عظمت کی بنا پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھوں، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یوم عاشورہ کے آنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ تو فقہاء کرام رحمہ اللہ نے لکھا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھ لینا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم تینوں دن کا روزہ رکھے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی شخص 9 محرم اور 10 محرم یا 10 محرم اور 11 محرم 2 دن کا روزہ رکھے تو یہ افضل ہے، یہ اس سے کم درجہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کا درجہ اور کم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن اس کے بعد روزہ اس کے ساتھ ملا لینا ہے۔ کیوں؟
تاکہ 10 محرم کے روزے کی وجہ سے اس کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور مزید ایک روزہ ملا لینے سے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ رہے، ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی کفار کی مشابہت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور ایک ہم ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے شب و روز ہر وقت کفار کی نقل کے اندر کیا ہے مشغول رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا ہے یوم عاشورہ کا، اور یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے یا اس کے بعد روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها وفی روایت السنۃ التي بعدها۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو روزہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ، یہ اس سے پہلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ آئندہ سال کے روزوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی جو صغیرہ گناہ ہم سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے صغیرہ گناہ جو سرزد ہوتے رہتے ہیں، یوم عاشورہ سے انشاءاللہ ہمارے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلّہ کیا ہے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو اس دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ یوم عاشورہ کے اندر 10 محرم کے اندر ایک چیز اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر سنۃ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ میں 10 محرم میں اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچے میں وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ یعنی ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق یوم عاشورہ میں 10 محرم میں اور مزید کھانا اچھا کر کے کھانا بنائے تو انشاءاللہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وسعت فرمائیں گے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرے، یہ افضل ہے، اس پر بالکل عمل نہ کیا جائے۔ تو کوئی بھی شخص یوم عاشورہ میں بالکل کھچڑا نہ بنائے اپنے گھر کے اندر، اور ماتم کی مجلسوں کے اندر بالکل شرکت نہ کریں، روزے کا اہتمام کریں اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔